ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق، ممتاز خان اور ہمارے تیسرے ساتھی جو اب ہمارے ساتھ مستقل بنیادوں پہ ہوا کریں گے، خالد حمید، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پچھلا ہفتہ کافی خبروں والا ہفتہ ہے، جہاں ایک طرف ہندوستان میں کووڈ نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگوں کا برا حال ہے اور موتیں بہت ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بہت اندیشہ ہے کہ بہت بری صورتحال ہوگی، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو ایک بہت بڑا معاملہ پاکستان میں شروع ہوا، جو تحریک لبیک پاکستان کی احتجاج کی وجہ سے، اور یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بہت بڑی اکثریت کے ساتھ، جس میں اس کی مخالفت میں صرف 3 ووٹ آئے، یہ پاس کی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو قوانین ہیں ان کا اس طرح اطلاق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے قوانین، ایک غلط فہمی جو پھیلائی گئی کہ قوانین پہ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے قوانین پہ نہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ کس طرح ان کو جو ہے لاگو کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ناانصافی کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو ایک بہت شدید خطرہ ہے کہ وہ GSP پلس کا اسٹیٹس ان سے لے لیا جائے گا، اور برطانیہ نے بھی برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیجنے پہ جو ہے ممانعت کی ہے، تو اس میں جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں ایک الیکشن ہوئے 5 اسٹیٹس میں، جس میں اسپیشلی بنگال میں اور کیرالہ میں بہت بری طرح سے BJP نے شکست کھائی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی سوائے آسام کے ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ تو یہ مودی صاحب کی پرفارمنس پہ یہ جس طرح کی اس کا اثر پڑے گا ان کی آئندہ الیکشن میں اور حکومت پہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں بھی ایک بائی الیکشن ہوا، جس میں جو ہے اختلافات ہیں، لیکن اس میں ایک واضح طور پہ بات آئی کہ جو حکمران جماعت ہے اس کو لوگوں نے بالکل ووٹ نہیں دیے، بلکہ اس کو 5ویں 6 نمبر تک پہنچا دیا، جبکہ پچھلے الیکشن میں وہاں سے ان کا امیدوار جیتا تھا۔ تو ان تمام باتوں میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو یورپین یونین کا معاملہ ہے، اس یورپین یونین پہ پابندی لگاتے ہوئے انہوں نے خاص طور پہ عیسائیوں کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک کیا جا رہا ہے اس کی طرف نشاندہی کی تھی، اور جیسے کہ ہمارا پاکستانیوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، تو انہوں نے اس الزام کے بعد جو ہے لاہور میں ایک ہسپتال میں، جو ایک بہت پرانا چرچ تھا چھوٹا سا، اس پہ اس ہسپتال کی خواتین نرسوں نے قبضہ کر کے وہاں کی کرسچن نرسوں کو جو ہے دھمکی دی کہ ان پہ بلاسفیمی کا کیس بنا دیں گے، نہیں تو اگر وہ مسلمان نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ چرچ کے اندر بیٹھ کے نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انتظامیہ حرکت میں آئی، اور انتظامیہ نے کہا کہ جی وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور اگلا جو ہے اس کا نتیجہ آنے تک جو ہے دونوں فریقوں پہ پابندی لگائی کہ کوئی بیان نہ دیں۔ یہ جو نہ سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ ایک چرچ ہے جو بہت عرصے سے ہے اور اس پہ قبضہ کیا گیا، اس میں انویسٹیگیشن کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہی وتیرہ پاکستان میں ہے کہ ایک دفعہ جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کسی نہ کسی طرح اس قبضے کو یا ایڈمنسٹریشن جائز قرار دے دیتی ہے۔ تو خالد صاحب، آپ کیونکہ برسلز میں بیٹھے ہیں اور آپ یورپین یونین میں بہت دلچسپ میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قرارداد ہوئی اس کا پس منظر، اور یہ جو ابھی ہوا ہے جس طرح باقاعدہ چرچ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور یہ GSP پلس کے ریویو کب ہے، اور اس پہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ پہلے تو میں آپ نے کہا کہ اینٹ کا جواب پاکستان پتھر سے دینا جانتا ہے، تو ریاست کی سطح پہ بھی جو ہے وہ اینٹ کا جواب جو ہے 10 اینٹوں سے دے دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے، اور وہاں بہت ہارمنی ہے پاکستان کی جو مختلف اقلیتیں ہیں اور جو وہاں میجورٹی کمیونٹی ہے، اس کے درمیان انتہائی امن پایا جاتا ہے، سکون سے لوگ رہتے ہیں۔ اور آپ نے جو غیر ضروری طور پر عدالتوں پہ تبصرہ فرمایا ہے، یہ بہت قابل افسوس بات ہے، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کے مسائل ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ ایک طرح سے انہوں نے
یہ اینٹ کا جواب دے دیا ہے پتھر سے. یہ رسپانس ہے فارن منسٹری کا پاکستان کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے جی ایس پی پلس کے سلسلے میں. جی ایس پی پلس سے 27 کنونشن اٹیچ ہیں انسانی حقوق کے جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کے تمام کنونشن اٹیچ ہیں, اور 6 کنڈیشنالٹیز شرائط جو ہیں وہ یورپی یونین کی جانب سے بھی ہیں جو کہ انکارپوریٹ بہرحال انسانی حقوق کے کنونشن سے ہی انکارپوریٹ کی گئی. تو اس پر پاکستان نے سائن کیے تھے 2013 میں. اسی کے تحت اسی انڈرسٹینڈنگ اور معاہدے کے تحت پاکستان کو 10 سال تک جی ایس پی پلس کی سہولت دی گئی تھی تاکہ وہ اس کی معیشت کو مستقل بنیادوں پر استحکام حاصل ہو. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے زمانے میں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بینظیر کے ان کی وفات سے, شہادت سے قبل بہت زیادہ تعلقات یورپی یونین کے ممبران سے تھے اور ان کی کورسپونڈنس رہتی تھی, اور پاکستان میں سیلاب آیا تھا 2010 میں. تو اس کی مدد کے سلسلے میں پاکستانی معیشت کو یورپی یونین نے یہ اسکیم کا اعلان کیا تھا. اس میں اس کا ریویو ہر سال ہوتا ہے جی ایس پی پلس کے پاکستان نے اس کی شرائط کہاں تک پوری کی. آخری جو ریویو ہوا تھا فزیکل ریویو, جس میں رزاق داؤد منسٹر آف انڈسٹری, ڈاکٹر شیری مزاری ہیومن رائٹ کی وفاقی وزیر ہیں, اور انور منصور جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہاں تشریف رہتے. یہ 3 کا ہی جو ہے, جو چاہے حکومت جس کی بھی ہو, لیکن یہ 3 کا جو ہے ٹرائکا یہاں آتا ہے. اس طریقے سے وہ ہیومن رائٹ کے بارے میں بریف کرتا ہے, وہ شرائط رکھی ہوئی ہیں. اٹارنی جنرل یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی قانون سازی اس جی ایس پی پلس سے جو شرائط ہیں اس کی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمنٹ کو یقین دلایا تھا, ممبران پارلیمنٹ کو. انہوں نے چائلڈ لیبر پہ, صحافت پہ اور دیگر چیزوں پہ سوالات اٹھائے تھے. وہ تمام جو کنڈیشنالٹی ہیں, کیونکہ صحافیوں کی خاص طور پہ بہت شکایت آ رہی تھی, اخبارات بند ہو رہے تھے پاکستان میں, چینل بند ہو رہے تھے, صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھی, تو اس کی روشنی میں یہ سوالات یورپین پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے, جس پر انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی. لیکن جانے کے بعد وہ تمام چیزیں کنٹینیو رہیں, اور یہ اس دفعہ جو ہے وہ ایک یہاں پر پارٹی ہے کرسچن یونی کے نام سے, اس کی 5 سیٹیں ہیں اس میں یورپین پارلیمنٹ میں. ان کے لوگوں نے آسیہ بی بی کے لیے بھی 10 سال تک کمپین چلائی تھی, اور بہرحال اس میں ان کو سکسیس ہوا تھا. تو انہوں نے یہ مسئلہ یہاں اٹھایا کہ 7 سال سے جو شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینویل فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا جوڑا ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو سزا کنوکٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کی جو اپیل کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں, اور وہ 2 سال سے پوسٹ پون ہو رہی ہے. اس کا مسئلے کا ایک تو یہ ہے کہ وہ بے قصور لوگ ہیں, اور انہوں نے وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تو انہوں نے کوئی میسج وغیرہ آگے کر دیا تھا فیس بک پر, تو اس کے بنیاد پر انہیں کمپلینٹ ہوئی, توہین رسالت کی, اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا, اور وہ مسلسل جیل میں. تو اس کو نقطۂ آغاز آپ کہہ لیں, لیکن یہ معاملات پاکستان کے اور یورپی یونین کے درمیان شرائط کے معاملے پر بہت دیر سے چل رہے ہیں, اور یہ اس قرارداد کی تیاری جو ہے وہ 6 ماہ قبل شروع ہوئی تھی. یہ اچانک نہیں ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو اس کا علم اس وقت ہوا جب یورپین پارلیمنٹ کے ویکلی ایجنڈے پر جو اس کا نقطہ آیا تھا اور بحث ہونی تھی, اس کے بعد انہوں نے وہاں تو سے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے اور وہاں کے جو اہلکار ہیں وہ اس چیز سے قطعی لائن تھے کہ 6 مہینے سے یہ ایک پاکستان کے خلاف اتنی امپورٹنٹ, جس پہ پاکستان کی تقریباً 40% شاید ایکسپورٹ کا دار و مدار ہے, ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا؟ جی بالکل, ان کو کوئی علم نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے خود یہ بتایا ہے. ان کی توقع زیادہ تر یہ تھی کہ ہم ان کو بتائیں یہ ساری چیزیں, حالانکہ ان کے پاس پورا شعبہ ہے اس کا کہ وہ معلوم کریں. تو یہ 6 مہینے سے چل رہا تھا. ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں پوری اندر کی کارروائی تو نہیں تھی, لیکن جو چیزیں آتی رہیں اور ہمارے جن ممبران پارلیمنٹ سے رابطہ ہوتا رہا اور ان کی گفتگو سے جو کچھ ہوا اس پر ہم لکھتے رہے, جو اخبار میں ہمارا کام ہے. وے بیک 6 مہینے پہلے جو موٹر وے کیس ہوا تھا
لاہور میں ایک گینگ ریپ کا کیس، اس کیس کی پر یہاں سے آواز اٹھی تھی، اس کا ہم نے انٹرویو کیا، تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے جینڈر کمیٹی اور ہیومن رائٹ کمیٹی کی جو کانٹیکٹ پرسن ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اس پہ ارجنسی ریزولوشن لے کر آئیں گے اسٹراسبرگ کی پارلیمنٹ میں، لیکن اندر اندر یہ کام بھی ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام 681 اراکین پارلیمنٹ کسی قرارداد کی حمایت کریں جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ 47 سالہ تاریخ میں ہوا نہیں ہے پارلیمنٹ کی کبھی کہ اتنی بڑی میجورٹی سے، یہ تقریباً 100% ہے، اب 99.6% ہے یہ، کیونکہ جو سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ 705 ہیں، اور جو لوگ حاضر تھے ووٹنگ میں وہ 690 تھے، تین نے اس قرارداد کی مخالفت کی، 3 نے ابسٹینشن کی، تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے یونانیمس اوور ویلمنگ قرارداد ہے۔ لیکن اس کو امپیٹس جو اتنا بڑا ملا ہے وہ فرانس اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی شروع ہوئی ہے، ایمینوئل میکرون، صدر میکرون اور پاکستان کے درمیان، کے ڈاکٹر شیری مزاری نے ایک ٹویٹ کیا کہ ایمینوئل میکرون جو ہیں وہ بنیادی طور پہ فیشسٹ اور نازی ہیں، اور وہ کوڈ ایشو کر رہے ہیں مسلمان بچوں کے لیے، اس طرح کا ایک ٹویٹ کیا جو حقائق پر مبنی نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے اس پر معافی مانگی اس ٹویٹ کو کرنے پر، اور فرینچ ایمبیسی نے اس کو ریبٹل کیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، تو وہ مستقل ٹویٹ کرتی رہتی ہیں بے بنیاد چیزوں کے اوپر، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لبرل گروپ جو ہے پارلیمنٹ کا، اس کا نام ہے رینیو یورپ کے پاس اس وقت 4 ملکوں میں حکومتیں ہیں، جس میں فرانس کی مارشے پارٹی کا اس گروپ سے تعلق ہے، نیدرلینڈ کی فریڈم پارٹی کا اس سے تعلق ہے، لبرل پارٹی کا، اور بیلجیم کے جو الیگزینڈر کرو کی گورنمنٹ ہے وہ بھی لبرل گورنمنٹ ہے، اسپین میں بہت بڑا چنک ان کے پاس ہے، پولینڈ میں ہے، ہنگری میں ہے۔ تو یہ ان تمام نے مل کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ ہوا ہے، اس پہ سربراہ مملکت، وزرائے اعظم خود اس میں شامل ہیں، ادروائز یہ امپاسبل بات ہے کہ 681 ممبر اس ریزولوشن کی حمایت کریں۔ دس از آپ کے آخری انکریڈیبل۔ سوال کہ کیا آپ کے خیال میں یہ، کیونکہ بائنڈنگ ریزولوشن نہیں ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں جب بھی یہ ریویو، جب اس کو رینیو کرنے کا معاملہ آئے گا، تو کیا پاکستان کے جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ختم ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس پاکستان کا ختم نہیں ہوگا۔ یہ یورپین کمیشن اور یورپین ایکسٹرنل سروس جو کہ وزارت خارجہ ہے یورپی یونین کی، اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، لیکن پاکستان سے وہ شرائط مزید شدید رہیں گی۔ یورپی یونین بہت ہی اکاموڈیٹڈ ادارہ ہے، یورپی یونین نے آؤٹ آف دا وے جا کے جی ایس پی پلس دیے، آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات یہاں بہت باری اکثریت میں ہوتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ماڈریٹ طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خارجہ امور کے معاملے میں پاکستان کی ہنوز یورپی یونین کو اور امریکہ کو ضرورت ہے افغانستان میں، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے، لیکن یورپی یونین میں پاکستان کو سپورٹ کرنے والے، پاکستان کی جمہوریت کو سپورٹ کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، اور بہت سارے گروپ، جیسے 8 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے گروپوں میں، جس میں سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹ ہیں جن کے پاس 180 سے زیادہ نشستیں ہیں، اس طرح گرین ہیں، رینیو یورپ خود میں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر نارڈک لیفٹ کا جو ہارڈ لیفٹ ہے، یہاں پر کمیونسٹوں کا بھی 41 سیٹیں، دے آلویز سپورٹ پاکستان، آئی نیور سی دیم اپوزنگ پاکستان، اور انہوں نے بہت اکوموڈیٹ کیا ہے۔ جی ایس پی پلس کی تو یہ بھی شرط ہے کہ پھانسیوں پر مورٹوریم لگایا جائے، وہ تو پاکستان نے نہیں لگایا۔ اس کے سلسلے میں یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ یہ دلیل دیتے رہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے مسائل ہیں اور ہمیں پاکستان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، یہ کوئی سویڈن نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پھانسی کی سزا کمپلیٹلی معاف کر دی جائے، ابھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کہنا ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین میں کسی قسم کی مداخلت چاہتے ہیں، جیسا آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کا جو غلط استعمال ہے، جو خود پاکستان میں بہت ساری سول سوسائٹی اور
حکومت اور پارلیمنٹرین کہتے ہیں کہ قوانین کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو ہم سب کا موقف ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قانون اپنا لوکل چینج کریں، انہوں نے کہا اس کے غلط استعمال کو بند کریں. اب یہ ایک طریقے سے گورنمنٹ جو ہے بہت ہی نالائقی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور شدت میں اور تناؤ میں اضافہ کر رہی ہے. اس چاہے جائے کہ وہ بات سنیں جی ایس پی پلس کے لیے نہیں، اقلیتوں کا تحفظ، آزادی صحافت، خواتین کا انڈسٹری میں زیادہ حصہ، زیادہ ان کو ملازمتیں، جیلوں کے ریفارمز، قوانین کے ریفارم جو آپ نے جس پر دستخط کیے ہیں جس معاہدے کے اوپر، وہ خود آپ کے حق میں بہتر ہے. تو ممتاز صاحب معذرت کے اتنی دیر، لیکن بہت اہم باتیں خالد صاحب بتا رہے تھے. تو انہوں نے ایک اچھی خبر آخر میں دی کہ پاکستان کے تمام مس اسٹیپس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ ایک ماڈریٹ ایشو اور پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہم کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں نے اور عام پاکستانی بھی، اس میں صرف آپ حکومت کو نہیں کہہ سکتے، عام پاکستانیوں نے بھی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کے وہ دوست جو آپ کے لیے بہی خواہ ہیں، جو یورپ میں بیٹھ کے آپ کو بچایا ہوا ہے، انہوں نے اتنے جو حرکتیں آپ جس طرح چرچ پہ قبضہ کیا، جس طرح جو ہے وہاں پہ فیصل آباد میں 2-3 ہفتے پہلے جو 2 نرسوں کے اوپر جو ہے وہ کیس کیا گیا، اس کے علاوہ صحافیوں کو، اگر آپ حامد میر کا آرٹیکل پڑھیں جو کل یا پرسوں صحافیوں کے عالمی دن میں ہے، کہ کس طرح جو ہے انہوں نے چند ایگزامپلز دی ہیں، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو غائب کرنے کا ایک پورا سلسلہ جاری ہے. تو ہم کیوں اپنے دوستوں، اپنے ملک کے لیے بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے جو یورپ میں بیٹھے ہوئے وہ ہمارے بہی خواہ ہیں، ہمارا اچھا چاہتے ہیں، ہم ان کی زندگی مشکل بناتے ہیں. اور میرے آپ جیسے لوگ جو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں وہ غدار کہتے ہیں جو وہ حرکتیں کرتے ہیں اس پہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے جو ہے ناراضگی یا اس کے خلاف نہیں ہے، صرف اس کا ذکر کرنے پہ کہ ہم غدار ہو گئے کیونکہ ہم ملک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی اچھی باتیں جو ہے نہیں کرتے. میں تو دعا گو ہوں کہ ہمیں کوئی اچھی باتیں ملیں تاکہ ہم اس کی جو ہے پرچار کریں، لیکن کیا کریں کہ ہر ہفتے یہی خبریں ملتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیوں پاکستان اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کرتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ یورپین یونین کی جو قرارداد کا جو ایشو ایک ایسے موقع پہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ جب فرانس کے ساتھ تھے، فرانس کے خلاف ایک جو ہے وہ تحریک لبیک کے کہنے پہ ایک پارلیمنٹ میں قرارداد جو ہے وہ جمع کرائی گئی اور یہ کہا گیا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کے بہت سارے ان کے تحفظات یہ نئے نہیں ہیں. یورپین یونین کے اندر پاکستان کے حوالے سے اور دیگر ممالک کے دنیا میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے ہیں اور ان کو انڈائریکٹلی تھرو آفیشیل سورسز اور چینل سے ان کو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو منیمائز کر سکیں، تاکہ یورپین یونین اپنا جو پولیٹیکل اور اکنامک لیوریج ہے وہ استعمال کر کے تو وہاں پہ کچھ جو ہیومن رائٹس کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے. اس میں کوئی پرو پاکستان اور اس کی چیز مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہ آپ افریقہ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک کے، ہندوستان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب کشمیر کا ایشو آیا تھا تو ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ میجارٹی ریزولوشن پاس کرنے جا رہی تھی جو 370 کا جو سٹیٹس انہوں نے لیا. تو ہندوستان کو ٹائم ملا اور اس وقت پرائم منسٹر مودی وہاں پہ وزٹ کرنے آ رہے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ وہاں وہ قرارداد پاس کریں گے. تو اس دوران پھر وہ ان کا وزٹ ڈیلے ہوا، لیکن انہوں نے ایک انڈائریکٹلی چینل استعمال کیے اور یورپین یونین کو کنونس کیا کہ وہ جو ہے وہ یہ ریزولوشن وہ پاس نہ کریں. پھر وہ ریزولوشن وہاں پہ پاس نہیں ہوئی. تو یہ ایک گورنمنٹس کا لیوریج آلویز رہتا ہے، اور خاص کر کے ویسٹ کے اندر، کہ جو تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو کس طریقے سے اپنا پولیٹیکل لیوریج استعمال کر کے تو ان کو وہ کیا جائے. لیکن یہ جو ریزولوشن جو انہوں نے وہ وہاں پہ ریویو کے لیے پاس کی، وہ ایک ایسے موقع پہ کی کہ جب
فرانس کے خلاف پاکستان کے اندر ایک مذہبی تنظیم کے کہنے پہ ایک پارلیمنٹ کے اندر آپ یہ فرانس کو وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ پوری یورپین یونین کو جو ہے وہ آپ نے یہ اس کے خلاف ایک قرارداد لائی ہے، چونکہ بنیادی طور پہ اب یورپ کے اندر، یورپ میں جو انسانی آزادیوں کی جو تحریک ہے، جو جنگ ہے، وہ مذہبی تناظر میں ہو یا جو ہے وہ عورتوں کے تناظر میں ہو یا بچوں کے تناظر میں ہو، تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر آج دہرائی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ ایک پاکستان کو وارننگ بھی دی گئی ہے کہ آپ اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گے اس طرح کی تنظیموں کو اور اس طرح کا جو مذہبی رجحانات ہیں اور ریڈیکلائزیشن کو آپ کنٹرول کرنے کے بجائے آپ یورپین یونین پہ جو ہے وہ کوئی پریشر یہ ڈالیں گے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اپنی جو ان کی انسانی آزادیاں جو انہوں نے اپنی صدیوں کی جو جنگ کے دوران حاصل کی ہیں ان کو وہ ریورس کریں، تو میرا خیال ہے یہ ایک وہ کلیش آپ کو پاکستان میں ایک جنرل وہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک لیوریج ہے افغانستان کی وجہ سے، تو وہاں پہ وہ اس چیز کو سمجھ کے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو بھی کنونس کر لیں گے، ہم جو ہے وہ یورپین یونین کو بھی کنونس کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان اب دنیا کے لیے لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا تھا، اب ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ تھریٹ بنتا جا رہا ہے، لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ جو پاکستان کے اندر جو ریاست چلانے والے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور شاید وہ اگر وقت پہ سمجھ جائیں گے تو شاید بہت سارے جو نقصانات ہیں وہ اس کا ازالہ ہو سکے گا، ادروائز جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں اس وقت۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو آج تک کی پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی کوئی صحیح سبق کسی بھی حالات سے سیکھا ہے۔ بہرحال ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر ہندوستان میں حالیہ ہونے والے انتخابات اور پاکستان میں جو ایک بائی الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ حالات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہندوستان میں جو ہے 5 ریاستوں میں انتخابات کا عمل جاری تھا اور جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور بی جے پی نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اسپیشلی بنگال میں، اور ایسا لگتا تھا خبروں سے اور میڈیا سے کہ بنگال میں اگر وہ حکومت نہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو بہت کافی زیادہ سیٹیں لے سکیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے پہلے سے تو زیادہ سیٹیں نہیں، پہلے شاید ان کی 3 تھیں اور اب شاید وہ تقریباً 50-60 لے سکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ممتا بینرجی جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کی کچھ سیٹیں کم ہوں گی، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ لے کے تقریباً جو ہے 2/3 سے زیادہ اکثریت وہاں پہ لی ہے، 217 یا 225 سیٹیں 290 کے شاید ان کا پورا ہاؤس ہے اس میں لی ہیں۔ اس کے علاوہ کیرالہ میں بھی کمیونسٹوں نے اور ان کے کولیشن نے بہت کامیابی حاصل کی، اور آسام میں صرف ایک جہاں پہ توقع تھی کہ بی جے پی اپنی وہ حکومت رکھے گی وہ حکومت رکھ پائی، باقی تمام جگہوں پہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو خالد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ کم از کم ایک مودی صاحب کا جو ایک بت بنا ہوا تھا اور ایک طرح سے وہ ناقابل شکست سمجھ لگتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، ان کو ان کے ووٹ بینک میں کمی نہیں آ رہی تھی، تو یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں کیا یہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایک طرح کی عمومی رائے کو ظاہر کرتا ہے، یا صرف یہ فرنج ہے کہ بنگال ہمیشہ جو ہے جو مین بیلٹ ہے یو پی اور سی پی اور یہ تمام اس سے الگ وہ کرتا ہے، کیرلا بھی از آؤٹ لائر، تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک لانگ ٹرم اس کے اوپر اثر آئے گا یا صرف ایک وقتی ہے کرونا کے اور یہ جو چائنا کے ساتھ ان کا معاملہ چلا اس کے ری ایکشن میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ویرانے میں چپکے سے باہر آئی ہے، اور یہ اگر ٹرینڈ پریویل کر جاتا ہے تو مودی ایڈمنسٹریشن کا جو قلعہ ہے اس میں کریک پڑنا شروع ہو گئے۔ امیت شاہ ان کے انٹیریئر منسٹر اور مودی نے خاص طور پہ دونوں نے بہت لمبی کمپین بنگال جا کر چلائی ہے۔ ان کو اندازہ تھا کہ بنگال میں ڈسینٹ ہے، اور بنگال ہسٹوریکلی ڈسینٹ میں رہتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے بھی موومنٹ شروع کی تھی، تو اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی اس علاقے کا۔ لیکن جتنی اوور ویلمنگ طریقے سے ممتا بنرجی جیتی ہیں، گو کہ وہ اپنی ذاتی سیٹ تو ہار گئیں، لیکن انہوں نے ان کی پارٹی نے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آخری رزلٹ میں نے جو دیکھے تھے وہ 213 تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی آگے گئے ہیں، تو ایک 2/3 میجورٹی انہوں نے لی ہے۔ اور اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے ہندوستان میں، اور خاص طور پہ جس طرح پینڈیمک سے انہوں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے حکومت نے، اور جس طریقے کا رسپانس آیا ہے ان کی طرف سے، اور جس طرح کے اجتماعات ہونے دیے گئے ہیں، تو وہ جو ایک ہندو نیشنلزم کا اور فیشزم کا جو ایک لہر تھی وہ سب سائڈ کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں صحیح ہونے کی طرف جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور خوشخبری ہے کہ امپیکٹ اس کا دوسرے علاقوں پر یقیناً پڑے گا، اور اس سے خاصی انرجی جنریٹ ہوگی اپوزیشن میں۔ تو ممتاز صاحب، کیا آپ کے خیال میں یہ اس کا تمام کا اثر جو ہے، جو ہندی اسپیکنگ ناردرن انڈیا کی اور سینٹرل انڈیا کی جو بیلٹ ہے ان پہ کتنا اثر پڑے گا کہ وہ جو ہے وہاں پہ لوگ مودی صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے، یا یہ صرف فرنجز کے اوپر ہی اس کا اثر رہے گا؟ اور اگر آپ کو معلوم ہو تو اگر آپ دوسری اسٹیٹس کے بارے میں بھی کچھ اگر بتا سکیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال رہی۔ دیکھیں، جو ویسٹ بنگال میں جو الیکشن کی اہمیت کیوں بنی، اس کی اہمیت اس وجہ سے بنی کہ بی جے پی نے وہاں پہ بہت انویسٹ کیا، اور خاص کر کے پرائم منسٹر مودی اور امیت شاہ جو فیس ہیں، اور اس وقت پاپولرٹی جو ہے وہ مودی صاحب کی 90% پہ جا رہی ہے، تو انہوں نے خود جا کے اس حد تک کمپین کیا کہ اس کو ایک نیشنل جو ہے وہ سین پہ لایا، اور ایسے کیا کہ کوئی نیشنل جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ وہ بڑھ گئی، اور اس وجہ سے سب میڈیا کی، اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی جو ہے وہ، حالانکہ 4 ریاستوں میں یہ جو ہے وہ الیکشن ہو رہے تھے، لیکن ویسٹ بنگال کو فوکس کیا گیا، جہاں ممتا بنرجی پچھلے 2 ٹرم سے 10 سال سے جو ہے وہ اقتدار میں تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک انکمبنسی جو فیکٹر ہے وہ بھی اس کے خلاف جائے گا۔ پھر جو ہندو جو نیشنلزم ہے اس کو جس طریقے سے بی جے پی ایکسپلائٹ کر رہی تھی، تو ان سارے فیکٹرز کو استعمال کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ وہ گورنمنٹ بنائیں گے، اور یہ بڑی حد تک وہ اس میں یعنی کانفیڈنٹ تھے۔ لیکن ممتا بنرجی نے، میرا خیال ہے، وہ تمام تر جو نتائج تھے، توقعات تھی، اس نے اپنی جو ایک وہ آئرن لیڈی کے طور پہ جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے اس وقت، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ نیشنل سین سے اپوزیشن آلموسٹ جو ہے وہ ایک طرح کا وائپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ وہاں پہ کوئی آپ کو نیشنل، آپ کانگریس کو دیکھ لیں کہ کانگریس کی کئی سیٹس ہی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہاں پہ لیفٹ الائنس بنا ویسٹ بنگال میں، ان کی 2 سیٹس بھی نہیں جو ہے وہ وہاں پہ حاصل کر سکے۔ تو ممتا بنرجی ایز اے ہوپ، ایک جو ہے وہ کہیں امید کی کرن کے طور پہ جو ہے وہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ وہ نیشنل لیول پہ جا کے کوئی جو ہے وہ کوئی رول پلے کریں گی، یہ مجھے نہیں لگتا ہے، چونکہ جو بی جے پی کا اس وقت جو پالیسی وہ ہے، وہ ریجنل جو پالیٹکس کے اندر ہے، بی جے پی اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی نیشنل پالیٹکس کے اندر جو مودی کی جو پالیٹکس ہے وہ کامیاب جا رہی ہے۔ اور حالانکہ یہ جو پینڈیمک تھا، پینڈیمک کا اتنا اثر نہیں ہوا ہے، چونکہ یہ 1 ماہ سے یہ پول چل رہے تھے۔ یہ لاسٹ فیز میں آ کے تو پینڈیمک اتنا زیادہ سامنے آیا، جس میں میرا خیال ہے کوئی 20 30 40 سیٹس رہ رہی تھی جب یہ الیکشن ہوئے ہیں۔
تو زیادہ یہ اس میں وہاں پہ ممتا بنرجی کا اپنا ایک جو رول تھا، اور آپ دیکھیں کہ وہ زخمی تھی اور زخمی حالت میں اس نے یہ ساری کمپین چلائی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح وہاں پہ ایک اپوزیشن مکمل طور پہ آپ کو منتشر اور جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب ایک دوبارہ وہاں کی اپوزیشن کے لیے ایک ہوپ بنی ہے، اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب پینڈیمک نے جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کے امیج کو، اس کی پرفارمنس کو، اس کے کلیمز کو جو ہے وہ بڑا ڈینٹ ڈالا ہے، اور وہاں پہ ایک اچھا خاصا اپوزیشن کے پاس اس وقت بہت سارے ایشوز موجود ہیں جو بی جے پی کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ ساری ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کسی چند پوائنٹس پہ ایک کنسنسس جو ہے وہ کریٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اب دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے کس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اپنے باقی جو پیٹی ایشوز ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کے جو نیشنل ایشوز، نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کو لے کے بی جے پی کی جو اس وقت جو وہ پاپولرٹی ہے اس میں کتنا ایک ڈینٹ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے خالد صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، تو ایک بہار کا تھوڑا سا جھونکا پاکستان میں بھی لگتا ہے کہ آنے کی طرف جا رہا ہے، کہ اگر آپ پچھلے جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو آپ پورے ملک پہ تو پروجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اگر آپ ڈسکا میں دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے اب کراچی میں جو ہوا 249 جہاں پہ جو ہے کنٹروورسی ہے، وہاں پہ آج ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا کہہ دیا ہے، لیکن جو امید افزا بات ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران پارٹی ہے، جس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج والی پارٹی ہے، وہ اس کو عوام نے 5ویں یا 6 نمبر پہ پہنچا دیا ہے، جبکہ پچھلی دفعہ ان کا ہی ایک نمائندہ اور بہت ہی ووکل نمائندہ فیصل وافڈا جو نااہل ہونے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیٹ چھوڑی، جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے نیشنلٹی کے حوالے سے، اور وہ اس کیمپین میں کہیں نظر نہیں آئے، تو عوام نے اپنے باشعور ہونے کا ایک کم از کم مظاہرہ کیا ہے کہ، اور وہ بہت ہی غریب حلقہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ایک کونے میں لگا دیا۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس سے کسی نیشنل ٹرینڈ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کیا یہ جو اس کی وجہ سے، حالانکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چاہیے تھا کہ وہ مل کے وکٹری کلیم کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہے ہم نے کم از کم حکمران پارٹی کو پیچھے کر دیا، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شدت سے بیانات دینے شروع کر دیے، اور وہ جو ایک اخلاقی فتح ان کو ملی تھی اس کے سوا کہ کون جیتا، کون سی پارٹی جیتی، اس کو انہوں نے فزل آؤٹ کر دیا ہے، تو اس کا کیا کوئی اثر پڑے گا نیشنل پالیٹکس پہ؟ دیکھیں یہ بڑی اہم سیٹ تھی، اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ نوشہرہ میں یہ الیکشن ہارے، خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد یہ پنجاب میں الیکشن ہارے، اور یہ اب کراچی میں اس بری طریقے سے جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جو سیٹیں ہیں وہ جو پیپلز پارٹی نے جیتی تھی وہ تو چلیں ان کی اپنی سیٹیں تھیں، اور سٹنگ حکومت، یہ مجھے یاد آ رہی ہے عمران خان کی بات۔ سوئٹزرلینڈ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی سارے بائی الیکشن ہارتی جا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2013 کے الیکشن میں سویپ کریں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ بائی الیکشن تو حکومتی پارٹی ہمیشہ جیتتی ہے، ایک ٹیسٹ، تو یہ آپ صورتحال یہ ہے کہ سٹنگ حکومت شکست تاریخ سے دو چار ہے۔ 249 کا جو حلقہ ہے اس میں اوور ویلمنگ ووٹ جتنے بھی پڑے ہیں، کیونکہ وہاں تناسب 21% رہا ہے ووٹنگ کا، وہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں جو مین اسٹریم کی پارٹیاں انہیں سب سے زیادہ ووٹ پڑے، اور آپ دیکھیں کہ 2018 میں بھی بہت جو کچھ جس طریقے سے الیکشن مینیج کیا گیا تھا، اور جس طرح واڈا کو جتوایا گیا تھا 600 ووٹ سے، شہباز شریف کے خلاف انہوں نے وہ الیکشن جیتا تھا، تو وہ بھی بہت irregularities اس میں ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو الیکشن ہے جہاں تحریک انصاف جس میں 5ویں نمبر پہ آئی ہے، اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ 4تھے نمبر پہ آئی ہے، اور جو اس وقت آنکھوں کے تارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی
سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب وہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، اور میرا خیال ہے ترتیب اسی طریقے سے ہے. تو ٹی ایل پی کو اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں 10,000 کے قریب، لیکن تقریباً 31,000 ووٹ جو ہیں دو پارٹیوں کو پڑے، مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو. تو اس حلقے کی ظاہر وہ ایک منی پاکستان ہے، اس میں پنجابی اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ، سندھی اسپیکنگ اور اردو اسپیکنگ ووٹ ہے، اور ہر پارٹی کا اپنا ایک اسٹیبلش ووٹ ہے. لیکن اگر کسی کو بہت بری طریقے سے شکست ہوئی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، اور ڈیفینیٹلی ڈاؤن سلائیڈنگ ہے تحریک انصاف کی. ویسے بھی کوئی اتنی زیادہ جوڑ جاڑ کے بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے ایک حکومت بنائی گئی ہے، سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب کو وہاں سے ساؤتھ پنجاب صوبہ محاذ جو ہے اس کو لیا گیا ہے، ادھر سے 14 سیٹیں ان کو 3 دن آر ٹی ایس کو خراب کرنے کے بعد 14 سیٹیں دی گئی تھی کہ کسی طریقے سے ایک حکومت بنائی جائے. اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے آزاد ممبران کو ساؤتھ پنجاب سے ادھر ادھر سے جمع کیا، جس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں سے 11 جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ادھر اور 22 صوبائی اسمبلی کے جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے. ایک تو پارٹی خود اندر سے انٹرا پارٹی کانفلکٹ کا شکار ہے، دست و گریباں ہے. دوسری پرفارمنس جو ہے وہ راک باٹم ہے، زیرو ہے، بالکل زیرو. اور صرف کیمرہ اور صحافت پہ کنٹرول اور چینلوں کو دھمکیوں سے جو ہے یہ حکومت چلائی ہے. فیک پروپیگنڈا regime now, and it can collapse any time. Any little spark will basically burn this government to the ground. اب اپوزیشن کہہ رہی کو جانے دیں، ان کو 5 سال کرنے دیں، لیکن حالات جس طرح کے ہو گئے، کمپلیٹلی آئسولیشن انٹرنیشنل افیئرز میں، لوکل یہ 249 نوشیرہ ڈسکا، یہ تمام چیزیں اشارہ کر رہی کہ گورنمنٹ کو کوئی بھی ایک چھوٹا سا اسپارک دھڑام سے جو ہے نیچے لے آئے گا. ممتاز صاحب، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ جو ہے بہت ہی کمزور صورتحال ہے، لیکن جو بیساکھیاں ہیں، جو ان کے پیچھے جو بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اس کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت اوور ویلمنگ ان کے پاس اختیارات ہیں، جس کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ کو شاید شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کو چلا رہے ہیں کہ بھئی اتنی محنت کر کے لائے ہیں تو کم از کم ان کا ٹینیور تو پورا کریں. لیکن دوسری طرف جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کمزوری کے، اور جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی فتح کو سیلیبریٹ کرنے اور اس کی بنیاد پہ آگے بڑھ کے ایک یونائٹڈ فرنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے وہ ایک دوسرے سے کے خلاف سخت ترین بیان بازی، اور اس حد تک آ گئے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے، دوسری طرف جو ہے شاہد خاقان عباسی بیان دیتے ہیں کہ جی فوج کو کی حفاظت میں رکھوا دیے جائیں ووٹس، فوج کی نگرانی میں گنتی کرائی جائے. تو یہ ڈائیکاٹمی کہ وہ جو شعر ہے، شاید میں غلط کہوں اس کو کہوں گا کہ جس اتار کے لونڈے کے سبب بیمار ہوئے اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ ان کی اگین ہمارے جو قومی ایک خاصیت بن گئی ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا اور ٹو اسنیچ ڈیفیٹ فرام دا جاز آف وکٹری. یہ کب یہ وتیرہ ختم ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اپوزیشن اس وقت یونائٹڈ ہوتی تو شاید عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس پوزیشن میں تھی نہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ سارا پریشر جو ہے وہ سسٹین کر پاتی. لیکن چونکہ پولیٹیکل جو ڈویژن، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈویژن کیسے کی جاتی ہیں، چونکہ پاکستان کے اندر جتنا بھی پولیٹیکل سسٹم ہے اور پارٹیز ہیں وہ کوئی گراس روٹ سے بن کے سامنے نہیں آئی ہیں، وہ بھی انہی نرسریز میں کسی نہ کسی طرح تیار ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک جو بھی پولیٹیکل پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ کبھی نہیں دیے. جب اس پارٹی نے اپنا کریکٹر چینج کیا ہے تو ہمیشہ پبلک سپورٹ اس کے ساتھ رہی ہے. چاہے وہ نواز شریف آپ دیکھ لیں، جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا تو نواز شریف کو جو ہے وہ پبلک سپورٹ ملنا شروع ہوئی. پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے تو ان کو جو ہے وہ پبلک سپورٹ ملی. بینظیر کو جتنی کنگز پارٹیاں بنی، پرویز الہی سے لے کے شیرپاؤ سے لے کے
جتنے آپ لوگ دیکھیں کہ وہ آج جو، اور چونکہ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک امیج بن گیا تھا کہ اس کو لانے والے جنرل شجاع پاشا ہیں اور ان کی گرومنگ کرنے والے حمید گل ہیں، تو یہ وہ سارا ان کا ایک امیج تھا. اور جب پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان دو پارٹیوں کو سائیڈ لائن کرنا ہے تو اس نے ان پہ ہاتھ رکھا، تو اس سے ایک امیج بن گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. تو الٹیمیٹلی اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایک ایسی پارٹی آئی اور ایک ایسے لیڈر آئے کہ جن کو گورننس نام کا کوئی، میرا خیال ہے، کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں تھا کہ گورننس ہوتی کیا ہے. وہ انہوں نے سوچا کہ جیسے کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے شاید ایسے ہی جو ہے وہ یہاں پہ کیبلر بنا کے جو ہے وہ پاکستان کو چلا لیں گے. تو وہ چیزیں میرا خیال ہے جب بالکل جو ہے وہ الگ الگ ہونی شروع ہو گئی، تو اب ان کو تھوڑا بہت جو سارا ملا ہوا ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اس طرح ایک وقت میں انٹرنیشنل ایسٹ تھا اسٹریٹجک، اب وہ لائبلٹی بن گیا. اب عمران خان جو جس کو ایسٹ سمجھ کے لایا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ لائیں گے، چائنا ٹائپ کا ایک ماڈل یہاں پہ کریٹ کریں گے، اگلے 15 سال تک سب اپوزیشن کو ختم کر کے، میڈیا کو ختم کر کے، ہم یہ جو ہے وہ باہر سے بھی پیسہ آئے گا، اندر سے کرپشن ختم ہوگی، پاکستان کی اکانومی بوم کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا پلان تھا عمران خان کو لانے میں. اور یہ جو آج بار بار دہرایا جاتا ہے کہ سعودی عرب کا شاہ کنگ جب جو ہے وہ اس طرح کا بیان کرتا ہے آگے کوئی نہیں بولتا ہے، چائنا اس طرح کرتا ہے، تو یہ وہ سارے تصورات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے عمران خان کو لانے میں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ساری چیزیں ختم کر کے تو ایک پریزیڈنشل سسٹم کو رائج کر کے وہاں پہ ایک کوئی لیکن چیز ممتاز صاحب سوال پھر بھی وہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جس کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ کیا جو ہماری جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ووٹوں سے، ہماری حمایت سے پہلے کسی نرسریوں سے نکل کے، لیکن وہ اس وقت لیڈر ہیں پاکستان کے، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لانگ ٹرم بھلے کے لیے اور ملک کے لانگ ٹرم بھلے کے لیے اسی میں ہے کہ وہ کم از کم متحد ہو کے اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں؟ تو جو اسٹیبلشمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، جو ہمارے اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت بحریہ ٹاؤن، جو ایک بحریہ ٹاؤن کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ایک جنرل، یعنی ان کا ایک اشتہار میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے اوپن اشتہار دیا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ جو پچھلے 2-3 سال میں لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر ہیں، ان کے لیے اوپن آفر ہے جاب کی. اسی طرح ریٹائرڈ ججز کی اوپن آفر ہے. تو ایک وہاں نیکسس چل رہا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ، جس میں فوج، جس میں عدلیہ، تمام ایک شامل ہیں. انہوں نے جو ہے وہ کراچی میں ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے ارد گرد قریب گوٹ والوں کو انہوں نے جو ہے ان کے پہ قبضہ کر رہے ہیں. جس پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں ان کو چاروں طرف سے ان کا حصار باندھ کے ان کو کہا ہوا ہے کہ نہ ہم تمہیں نکلنے دیں گے، نہ کچھ کرنے دیں گے، اور وہاں پہ باقاعدہ پولیس کی موجودگی میں قبضہ کر رہے ہیں. اور کوئی کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف سے کوئی بیان، کوئی، کیا ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ نہیں، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے اور ان کی کمپلشنز، جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پاکستان میں اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے اندر جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ جس طریقے سے بلیک میل کیے جاتے ہیں یا ان کی جو کمزوریوں کو جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنا بڑی پاور ہے، اتنا بڑا لیوریج ہے، اتنے بڑے ریسورسز ہیں، اتنی بڑی وہ عرصے سے پچھلے یعنی 50 سے جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرز جو ہے وہ ان میں کوئی خامیاں نہیں ہیں، لیکن جو پاکستان کی جو تلخ جو تاریخ ہے اور جو اس وقت جو حقائق ہے
اس کے اندر رہ کے ہی وہ مینوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سپیس ڈیموکریسی کے لیے، پولیٹیکل جو ہے وہ پروسیس کے لیے وہ کریٹ کیا جا سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف جب کوئی وہ ہوتا ہے تو ممتاز پیپلز صاحب پارٹی. ایک آخری منٹ ہمارے پاس رہ گیا. میں خالد حمید صاحب کو دوبارہ واپس لانا چاہوں گا کہ خالد صاحب یورپ میں آپ بیٹھے ہوئے، وہاں پہ بھی اگر کوئی سیاستدان کوئی فراڈ کرتا ہے یا کسی اسکیم میں شامل ہوتا ہے جس میں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہاں کے سیاستدان جنرلی اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد پہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے. تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ ہمارے سیاستدان اور ہماری پارٹیاں، کیا اگر آپ زرداری صاحب کا دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے کراچی میں اپنے بلاول ہاؤس کے ارد گرد تمام جگہوں کو قبضے کیے، جس طرح کہ جس بھی طرح، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن 1500 کنال کے جگہ پہ یا پتہ نہیں 2100 کنال ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف کا گھر ہے، ہر ایک اس میں عمران خان 300 کنال کے، اور وہ کہتے ہیں میرے دوست میرا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تمام سیاستدان موقع تو اسٹیبلشمنٹ کو خود دیتے ہیں جب وہ ہر بزنس میں انوالو رہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی دیکھیں جو پورا نظام ہے اس میں طبقاتی سیاست کا سوال تقریباً ناٹ اونلی کہ فیشنیبل نہیں ہے بلکہ وہ ہے ہی نہیں. اور بہت جو پورا سرمایہ داران جمہوریت کے نظام میں بھی جو اسپیس ہوتا ہے عوام کا اور پاکٹس ہوتے ہیں، ان کی ویلفیئر ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاست سے زیادہ کسی اور معاملے میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ان کی خاص طور پہ پالیٹکس، عوام کی تو پالیٹکس نہیں ہے. عوام جو ہے وہ بہت ہی نیگلیکٹڈ اور سب سے آخری ترجیح ہیں اپوزیشن جماعتوں میں بھی. لیکن پاکستان میں جس طرح سرمایہ داران جمہوریت کا راستہ بنے گا اور اس کے بعد سماجی جمہوریت کا راستہ بنے، جمہوریت کا پھر سماجی جمہوریت، ابھی تو ہائیبریڈ میں چل رہے ہیں، ہائیبریڈ سے ایک سول ایڈمنسٹریشن کے اندر آئیں، پھر سرمایہ داران جمہوریت میں آئیں، پھر سماجی جمہوریت میں آئیں. تو یہ آپ کو خالد صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو یہ چکا ہے. کڑوا آپ دودھ پینا پڑے گا آپ کو اسی خواہش کے اوپر، اس نیک خواہش کے اوپر کہ شاید پاکستان آہستہ آہستہ اس سماجی جمہوریت اور سماجی انصاف کی طرف سفر کرے اور پورا بر اعظم جو ہے ایک خوشحال اور ایک پرامن خطہ بنے. اسی بات پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں. ناظرین اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.